ایک جج صاحبہ اور ایک مجرم کو سزا سنانے کا واقعہ۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک جج صاحبہ اپنے مجرم کو سزا سنانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں اندرون سندھ ایک پسماندہ سی تحصیل میں فرائض سر انجام دے رہی تھی کہ میرے سامنے ایک مجرم کو پیش کیا گیا جس نے دوران ڈکیتی نہ صرف خاتون سے جنسی زیادتی کی تھی بلکہ اسے ہوس مٹانے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ شواہد کے مطابق خاتون کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے چھت میں لگی ہک سے لٹکا دیا گیا تھا، مگر خاتون کے ہاتھ اور پاؤں کھلے تھے۔ حیرت انگیز طور پر گردن میں لگے پھندے کو خاتون نے صرف ایک بار پکڑ کر چھڑانے کی کوشش کی تھی، اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی کیونکہ جب دام گھٹنے سے موت ہوتی ہے تو انسان ایڑیاں رگڑتا ہے، گلے لگے پھندے کو نکالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر اس خاتون نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ چمکا رسی کے بنے پھندے پر خاتون کی انگلیوں کے نشانات موجود تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ خاتون کو زندہ حالت میں پھندے سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے یہی سوال تفتیشی افسر سے بھی کیا تھا کہ خاتون نے خود کو پھندے سے آزاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کیوں نہیں کی۔ میرے سوال کے جواب میں تفتیشی افسر نے جواب دیا تھا کہ نہ تو ہمارا خیال اس طرف گیا ہے اور نہ ہی ہم نے یہ سوال مجرم سے پوچھا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو دوبارہ تفتیش کر لیتے ہیں۔ میں نے دوبارہ تفتیش سے منع کرتے ہوئے روبرو کھڑے مجرم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ اس خاتون کے ساتھ اس قدر باربریت برتنے کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا تم نے جب خاتون کو چھت سے لٹکایا تو اس کے ہاتھ بے اختیار پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کے لیے پھندے کو بار بار جگہ جگہ لگنے چاہیے تھے، کیوں نہیں لگے؟ میری بات سن کر سامنے کھڑا مجرم مکروہ ہنسا اور بولا کہ خاتون کا پھندے کو ہاتھ نہ لگانے کی وجہ اس کی ممتا تھی اور قتل کرنے کی وجہ کوئی بھی نہیں تھی۔ مجھے میرے سائیں وڈیرے نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ عیاشی کر، مگر مطلب پورا ہو جانے پر ثبوت مٹا دینا، اور اگر میرے کام کی کوئی چیز ملی تو لا کر مجھے دے دینا۔ دراصل خاتون اور اس کا شوہر پڑھے لکھے تھے اور وڈیرے کی دونس نہیں مانتے تھے، اسی لیے وڈیرے نے میرے ذریعے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور وڈیرے کے حکم پر میں نے سزا دے دی۔ میں دن دہاڑے شوہر کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گھسا، خاتون گھر سے سارا قیمتی سامان اور زیور سمیٹا، بعد میں خاتون سے زیادتی کی اور ثبوت مٹانے کی خاطر خاتون کو پھندے سے لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اور رہی بات خاتون کا پھندے کی طرف ہاتھ نہ لے جانا، تو اس کی وجہ ممتا تھی، کیونکہ خاتون نے ہاتھوں کی مدد سے پھندا پکڑ لیا تو مجھے لگا اسے مرتے مرتے وقت لگ جائے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی 1.5 سال کی بیٹی کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر دبانا شروع کر دیا۔ بیٹی کو دیکھ کر خاتون اپنی موت کو بھول کر بیٹی کی طرف لپکنے لگی اور چند ہی جھٹکوں سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ گردن ٹوٹتے ہی وہ مر گئی۔ میں نے اس کی بچی کو وہیں چھوڑا، زیور اور نقدی اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ میں نے اپنی ضرورت کی چیز حاصل کر لی تھی اور سائیں کی ضرورت کی چیز سائیں کو دے دی۔ سائیں کا وعدہ تھا پولیس اور عدالت کو وہ سنبھال لے گا، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈکیتی، زیادتی اور قتل کے باوجود بھی وہ شخص میرے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے محض کوئی ٹریفک سگنل توڑ کر آیا ہو۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میرے ذہن میں 20 سوال۔ پولیس تفتیش میں کہیں بھی ڈکیتی کی چیزیں وڈیرے کو دینے کا ذکر نہیں تھا۔
نہ ہی کہیں خاتون کی بیٹی پر کیے گئے تشدد کا ذکر تھا، نہ ڈکیتی کی واردات میں لوٹا گیا مال و مسروق کا پورا لکھا گیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ پولیس والوں کو خدا سے زیادہ وڈیرے کا خوف تھا۔ میں نے مجرم کو 3 بار سزائے موت سنائی تھی، جس پر بعد ازاں مجھے خود بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر میں نے سزا کی اضافی نوٹ میں لکھا تھا: 1 بار سزائے موت زیادتی کی جرم میں اور دوسری بار سزائے موت قتل کے جرم میں، جبکہ تیسری بار سزائے موت اس 1.5 سال کی معصوم یتیم ننھی کلی پر ظلم کے جرم میں۔ اور ساتھ ہی تفتیشی افسر کو میں نے سائیں کو شامل تفتیش کرنے کا حکم دے دیا، گو کہ سائیں کبھی قصوروار ثابت نہیں ہو سکا، مگر مجھے معلوم تھا وہ کبھی مجرم ثابت نہیں ہوگا، مگر میں نے جہاں تک ممکن تھا انصاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے فیصلے کی وجہ سے مجھے بے جواب دہ ہونا پڑا تھا، اور متعلقہ فورم پر مجھ سے اتنی سخت سزا کی وجہ پوچھی گئی تو سامنے بیٹھی خاتون ممبر کو الگ کر کے میں نے اپنے جسم پر جلنے اور زخموں کے نشانات دکھاتے ہوئے کہا کہ میں نے سوتیلی ماں کے پاس پرورش پائی، اور جب مجھے خیال آیا کہ وہ 1.5 سال کی بچی بھی اب سوتیلی ماں کے پاس پرورش پائے گی، تو مجھے اس ظالم شخص کے اس جرم کی سزا موت سے کم نظر نہیں آئی۔ میری تکلیف کو سمجھتے ہوئے فورم کی تمام ممبران نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے نرمی سے قوانین کو مدنظر رکھ کر چلنے کا اور میرے فیصلے کو برقرار رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ جب میرا کیس ختم ہوا تو اس فورم کے تمام مرد ممبران نے میرے سر پر دست شفقت رکھا اور میں رونے لگی تو انہوں نے وجہ پوچھی۔ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ جب سے سوتیلی ماں گھر میں آئی ہے، اس دن کے بعد پہلی بار کسی نے اتنی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ خاتون ممبر نے مجھے گلے لگا کر بوسہ شفقت دیا اور ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔